محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سے مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل احمد مجتبیٰ، محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش فریں کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے ایک جمعہ قبل تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی تھیں، اور اسی کا حصہ جو کہ پچھلے جمعہ کو بیان کیا جانا تھا، مگر موضوع کے طویل ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے گفتگو ہو نہیں پائی، سوچا کہ آج کے اس جمعہ میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں۔ خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کے دنیا میں 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل، دوسرا طبقہ وہ جن کے پاس زبان تو ہے مگر دل نہیں۔ آج اسی دوسرے طبقے کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ فرمایا کہ انسان کا دوسرا وہ طبقہ جن کے پاس زبان تو ہے مگر دل نہیں ہے، یعنی جو علم ظاہر تو رکھتے ہیں لیکن انہیں علم باطن نصیب نہیں ہے، بے حکمت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن خود اللہ کے راستے سے بھاگتے ہیں، دوسروں کے عیوب کو، دوسروں کے نقائص کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ خود ان کی ذات میں بھی بہت عیب موجود ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے لیے تو زہد و تقویٰ اور ایمانداری اور راست بازی کی باتیں کرتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے پھرتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، زہد و تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، لیکن خود کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے پارسائی کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے میری امت میں سب سے زیادہ ایسے لوگوں کا خوف ہے جو منافق ہیں اور صرف زبان کا علم رکھتے ہیں اور دل کے علم سے خالی ہیں، اور علم ہونے کے باوجود ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، عمل نہیں کرتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ ظاہر کا علم رکھنے والے یعنی علماء لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں۔ حضرات آئیے سب سے پہلے عالموں کی شان کے تعلق سے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو آگے۔ عالموں کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے کہ علماء تبلیغ دین اور علم نبوت میں انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ علم دین ان کی وراثت ہے۔ سو جس نے علم دین حاصل کیا اس نے وراثت نبوت سے وافر چیزیں حاصل کر لی۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل ارض و سما، زمین و آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور ایک روایت میں کہ مچھلیاں سمندر میں علم دین کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، علم دین سکھاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک عالم کا مقام مرتبہ، ان کی فضیلت اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کئی جمعے کی تقریر صرف اس پر ہو سکتی ہے، کئی جمعے کی تقریر، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا رہ جائے گا، تو آج کے موضوع کے مطابق کچھ باتیں مجھے آپ کو گوش گزار کرنی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ جب آپ بیابان جنگلوں میں پھر رہے تھے تو ایک ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر آیا اور کہا تھا کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے تمام تر حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا تھا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، آپ نے فرمایا شیطان اب بھی مجھے دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ یہ تو ان کی بات تھی، لیکن وہ جو جانا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ دین کا علم تھا اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا علم بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس واقعات کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملا، معلوم ہوا کہ کوئی وقت کا کتنا بڑا عالم، مفتی، محدث، محقق کیوں نہ ہو جائے، شریعت اس کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک عام آدمی کے لیے ہے نا؟ تبھی تو فرمایا کہ تم مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب حرام چیزیں حلال کسی انبیاء پر نہیں ہوئی، کسی نبی پر نہیں ہوئی، اللہ نے اسے حرام کر دیا، جسے حلال کر دیا وہ انہی پر چلتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ذریعے سے کسی کے لیے کوئی چیز حلال کر دی گئی ہے، یہ ان کا اللہ سے جو کانٹیکٹ ہے، جو محبت ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ لیکن جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ انبیاء تعلیم یہی دینے آئے کہ یہ حرام ہے، اسے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، تو پہلے خود بچا پھر دوسروں کو بچایا، ہے نا؟ یہ حلال ہے تو اسے خود پہلے اس پر عمل پیرا ہوئے، پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دی کہ یہ چیز حلال ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، اچھی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو سرکار غوث پاک کے واقعہ سے پتہ یہ چلا کہ شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا معلوم؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج سب نے اپنا اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے،
دین کے تعلق سے ہے نا، دنیا میں زندگی گزارنے کے تعلق سے سب نے اپنا اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق بندہ کام کرتا ہے۔ شریعت کی اگر بات آتی ہے تو وہاں پر وہ شریعت کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے اپنے مزاج کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ پہلے شریعت کو دیکھو، بعد میں شریعت کے مطابق تمہارا مزاج ڈھل رہا ہے تو ٹھیک، اور نہیں ڈھل رہا ہے تو تمہارے مزاج کی شریعت کو ضرورت بھی نہیں۔ وہ کیا ہے بتاتا ہوں میں۔ ایک تاجر جب تجارت کرتا ہے، آپ ان سے پوچھیں تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ بے شک الحمدللہ میں کماتا ہوں مگر غریبوں کی خبر بھی لیتا ہوں۔ معاشرے میں بات آتی کہ نہیں آتی ہے؟ میں الحمدللہ میں کماتا ہوں مگر غریبوں کی خبر بھی لیتا ہوں۔ ایک سود کا بیوپار کرنے والا، بیاج دینے والا، وہ کہتا ہے کہ میں لیتا ہوں مگر غریبوں سے نہیں لیتا، امیروں سے لیتا ہوں۔ یعنی سب نے ایک اپنا اپنا کوڈ ورڈ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر تاجر تجارت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، دغا بازی کر رہا ہے اور غریبوں کو کھلا رہا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ بھائی کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ سے کاروبار کر لو، بیاپار کر لو، اور جب پیسہ کو جمع ہو جائے تو ایک بار محلے کے لوگوں کو لنگر بنا کے کھلا دو۔ تو ہم نے تو غریبوں کی خبر لے لی، اور حدیث میں ہے کہ جو غریبوں کی خبر گیری کرے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے کیا کر لیا کہ ایک ایک کوڈ ورڈ بنا رکھا ہے۔ سود والا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو حال یہ ہے، میں سود لیتا ہوں دیتا ہوں مگر غریبوں سے زیادہ نہیں لیتا، امیروں سے لیتا ہوں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر میں غریبوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور امیروں سے لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ سود کا بیوپار کرنا شاید میرے لیے آسان ہے یا میرے لیے اچھا ہے۔ سب نے اپنے اپنے ابھی آپ زندگی میں دیکھیں، آپ شوہر جو ہے ایک حدیث یاد کر رکھا ہے، بیوی سے کوئی بات تو فوراً حدیث کو پیش کرتا ہے کہ سرکار کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ مرد کو سجدہ کرے۔ اس نے وہ حدیث اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی۔ عورت نے بھی ایک چیز اپنے پاس رکھ لی کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے درمیان بہتر ہو، جو اپنے گھر میں بہتر ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان بہتر ہو، تم میں بہتر آدمی ہے۔ تو سب نے جو ہے کیا کیا ہے کہ اپنا اپنا ایک کوڈ ورڈ بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کوڈ ورڈ بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے اپنے تعلق سے، کیا یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں؟ کیا ان چیزوں کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے؟ آج عالموں کا بھی کہ بھائی اگر عالم ساری رات سوتا رہے، عبادت نہ کرے، سوتا رہے، اور ایک عابد ساری رات ذکر کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی عالم کا مرتبہ بڑا ہے نا۔ یہ علماء اکرام نے پکڑ رکھا ہے، حالانکہ صحیح بھی ہے، یہ مسئلہ صحیح بھی ہے کہ عالم اگر ساری رات سوتا رہے، اور بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ 20 عابد اگر ساری رات عبادت کرتا رہے، ان 20 سے یہ بہتر ہے نا۔ ہم نے بھی ایک کوڈ ورڈ پکڑ رکھا ہے، جب کہیں ہماری کوئی بات آتی ہے تو ہم پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی تم ساری رات عبادت کرتے رہو اور ہم سوتے رہے تو ہمارا معاملہ تم سے بہتر ہے۔ لیکن میں یہاں پر رک کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حدیث پاک، یہ چیزیں غوث پاک کو معلوم نہیں تھی؟ یہ حدیث غریب نواز کو معلوم نہیں تھی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اس حدیث کو جانتے پڑھے نہیں تھے؟ ہم نے تو پڑھا ہے کتابوں میں کہ سرکار غوث پاک وقت کے بڑے مفتی تھے،
وقت کے بڑے محدث تھے، اور آپ کے خطاب کو سننے کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی آیا کرتے تھے، رجال الغیب بھی آیا کرتے تھے آپ کے خطاب میں، آپ کی تقریر کو سننے کے لیے۔ مگر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 23 سال تک عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، ذکر کرتا رہا۔ ہم نے سنا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، 40 سال تک میرے غوث عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ حضور غریب نواز کئی سال تک اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگائی، عبادت کرتے رہے۔ آدھا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جب آپ چل نہیں پاتے تو گھسیٹ کر آپ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے بڑے تاجر ہیں، وقت کے بڑے تاجر ہیں، مگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس کے گھر کے سائے کے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں۔ کیوں؟ اگر میں نے اس کے گھر کا سایہ لیا، اسے قرض دیا ہو، کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے جو کوڈ ورڈ بنا رکھا ہے، میں سود لیتا ہوں مگر غریبوں سے نہیں لیتا، امیروں سے لیتا ہوں۔ میں تجارت کرتا ہوں، بے ایمانی ہوتی ہے، کبھی بیشی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہوں مگر غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ میں عالم ہوں، ساری رات سوتا رہوں گا، تمہارے سے بہتر ہوں۔ یہ حدیثیں ہمارے اکابرین کو معلوم نہیں تھی، ہمارے بزرگ یہ حدیثیں نہیں جانتے تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی تھی۔ اگر آپ کہیں گے ہاں پڑھی تھی، اور حقیقت میں انہوں نے پڑھا تھا، جب پڑھا تھا تو پھر ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ان کی زندگیاں اور ہماری زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے؟ ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک ایک کوڈ ورڈ پکڑ رکھا ہے، اپنے اپنے فائدے کے لیے ایک ایک کوڈ ورڈ ہم نے پکڑ رکھا ہے، بس ایک ایک چیز کی یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، جو دیگر وعیدیں ہیں، وہ تمام تر چیزوں کو ہم بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سہولت کی چیزیں ہیں، جو ہماری بھلائی کی چیزیں ہیں، جس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے، جس میں ہماری برتری ہمیں لوگوں تک پہنچے، ہمیں معلوم ہو کہ ان سے ہمارا رتبہ بڑا ہے، ان چیزوں کو ہم نے تھام رکھا ہے۔ اب رہی بات علماء کے حوالے سے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم کی مثال اس فاحشہ زانیہ کی طرح ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آج سرکار غوث پاک کی تعلیمات میں سے انسان کا دوسرا طبقہ جس کے پاس شریعت کا علم ہے، یعنی ظاہر کا علم ہے، جن کے پاس زبان ہے مگر دل نہیں ہے، جن کے پاس ظاہر کا علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے، ان کا ذکر ہوگا۔ آج میں اپنی بات، کیونکہ علماء کی بات ہے نا، عوام تک پہنچانا ہے، اور میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق بات کہو، انصاف والی بات کہو، اگرچہ تمہارے پاس وہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو جائے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، عدل والی بات کہو، انصاف والی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ معاملہ تمہارے رشتہ دار کا کیوں نہ ہو جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے حق بات کہنی ہے، عدل والی بات کہنی ہے، انصاف والی بات کہنی ہے، اگرچہ معاملہ تمہارے رشتہ دار کا کیوں نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے علماء کا معاملہ ہے، لیکن حق بات ہے وہ کہنا ہے۔ عالم کا مقام بہت بلند بالا، یہ علماء ربانیین ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی راتیں ذکر الہی میں گزاری ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں، اللہ اکبر، کہ جب رکوع میں ہے اور کوئی مانگنے والا آیا ہے تو رکوع سے
سر نہیں اٹھایا کہ دیر ہو جائے، رکوع میں ہی اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر کے سائل کو عطا فرما دیا ہے۔ رکوع کی حالت میں ہے، نماز میں ہے، رکوع میں ہے، مانگنے والا آیا کہ کوئی کچھ عطا کر دے، تو اگر کہا اگر سجدے رکوع سے سر اٹھاؤ تو تاخیر ہو جائے، کہیں مانگنے والا واپس نہ چلا جائے، تو رکوع کی حالت میں انگوٹھی اٹھا کر اس غریب کو دے دیا، اسے دے دیا جو ہے مانگنے والے کو، جا جب تو آیا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سوراخوں میں چوٹیاں دعا کرتی ہیں، اللہ اس کے فرشتے آسمان و زمین کی ساری چیزیں، اللہ اکبر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں جن کے دعا کرے وہ علماء ربانیین ہیں۔ مگر انہی علماء میں اسی جماعت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ شریعت کے ٹھیکیدار بن کر کے شریعت کو سرے بازار نیلام کرنے کے خواہاں رہتے، کوشش میں رہتے ہیں، فراق میں رہتے ہیں، جس کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے عمل بد عمل عالم کی مثال اس فاحشہ زانیہ کی طرح ہے کہ جس نے زنا کیا، جس نے چھپا کر زنا کیا، پھر حمل رہ گیا، کچھ دنوں کے بعد جب حمل بڑھا اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اب رسوائی ہو رہی ہے، اب بدنامی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی بے عمل عالم ہے کہ آج دنیا میں رہ کر کے لوگوں کے درمیان پارسا بن رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، متقی بن رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ان کا جو باطن ہے وہ بڑا خراب ہے، وہ بڑی کالک والی بات ہے۔ تو آج تو یہ لوگوں کے سامنے اچھا بن کر کے پھر رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح زانیہ فاحشہ بچے کے ولادت کے وقت جو ہے وہ رسوا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان علماء کو رسوا فرمائے گا، قیامت کے دن ان عالموں کو رسوا فرمائے گا جو لوگوں کے سامنے جو ہے اچھی اچھی باتیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو موہنے کی، دل موہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ادا سے، اپنے انداز سے، اپنے گفتار سے، طرز تکلم سے، اپنے جبے قبے، اپنے اسٹائل سے آج لوگوں کے درمیان فیمس ہونے کے لیے دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور دین کی فکر نہیں ہوتی۔ ایسے عالموں کا حکم ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک لکھا ہوا، یہاں تک موجود ہے کہ قیامت کے میدان میں جہنمی اہل جہنم اہل جنت کے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے؟ جنتی لوگ جہنمی سے کہیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے؟ حالانکہ دنیا میں تم وعظ کہتے تھے، تقریر کرتے تھے، لوگوں کو دین کی بات بتاتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور تمہاری باتیں سن کر کے ہم نے عمل کیا اور اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی اور تم جہنم میں ہو۔ تمہاری باتیں سن کر ہم جنتی بن گئے اور تم ہمیں دین کی تعلیم دے رہے تھے اور تم جہنم میں چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم واعظ تو کہتے تھے، تقریر تو کرتے تھے، لوگوں کے درمیان عالم بن کر گھومتے تو تھے، لیکن ہمارا باطن بہت برا تھا، ہم عمل نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اچھے کام نہیں کرتے تھے، ہمارا جو باطن ہے وہ کچھ اور تھا، تو ہمارے باطن کے برے ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ آج کے دور میں یہ چیزیں ایک عام ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ آج کے دور میں بہت ہو گئی، عوام کے بارے گفتگو ہوتی ہے، پچھلے جمعہ کو عوام کے بارے گفتگو ہوئی تھی، آج علماء کے بارے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بھی سننا ہمارے ضروری ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی کسی کو دین کی بات سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود کو پابند شریعت کیجیے، دوسروں کو پھر نصیحت کیجیے۔ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ہم،
ہمارا حال کیا ہے؟ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، لیکن جب کسی سیٹھ صاحب کی بات آئے تو وہاں پر اگر سیٹھ صاحب غلطی پر ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر ہم یہاں پر بولیں گے تو حال یہ ہوگا کہ سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے تو ہمارا جو حقہ پانی ہے ذرا بند ہو جائے گا. اس فراق اور اسی چیزوں نے آج ہمیں ذلیل کر دیا ہے. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا، سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ قرب قیامت علماء کو عوام لاٹھی لے کر کے بھگائیں گے، ہکائیں گے کہ جیسے ایک آدمی لکڑی لے کر کے بکریوں کو ہکالتا ہے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون سے علماء ہوں گے؟ جنہیں علماء سو کہا گیا ہے، جنہیں علماء سو کہا گیا ہے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. بڑے آدمی ہیں، تھوڑا بہت اگر دیوبندی سے وہ ملتا بھی ہے تو چلے گا بھائی، وہ تھوڑا بہت اگر ملتا بھی ہے تو چلے گا، ہم کو سنبھال کے رکھنا ہے بھائی، ہمارا بندہ ہے وہ. اس لیے کہ میری شادی میں، بیاہ میں، مکان کے بنانے میں، میرے گھر کے کام کاج میں، کچھ لین دین میں ان کا بڑا یوگدان رہتا ہے نا، ان کا بڑا ہاتھ رہتا ہے. تو ہم کو ان کو تو سنبھال کے لے جانا پڑے گا. اور وہیں کوئی غریب سے کوئی غلطی ہو جائے تو سارے فتوے ڈال دیتے ہیں. جتنے فتوے ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں کسی غریب کو کوئی پولیس اٹھا لے جائے تو جتنے بھی رولز ہوتے ہیں وہ سارے ڈال دیتے ہیں، مگر کوئی بڑا آدمی پھنس جائے تو لے دے کے بات کو سلجھا دیتے ہیں. وہی طریقہ آج ہمارے علماء میں چل گیا ہے، وہی طریقہ آج دین کے ٹھیکیداروں نے اپنا لیا ہے. وہی طریقہ، کوئی غریب سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک حل نکل سکتا نہیں، ایک بھی حل نکل سکتا نہیں. لیکن اگر کوئی امیر کی بات آ جائے تو اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، سجھاؤ دیتے ہیں، ہے نا. آج دیکھیے ہمارے درمیان، آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام پریشان ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں. اگر گاؤں میں 4 عامل ہیں، ایک آدمی پریشان ہے تو یہ کہہ رہا ہے تمہارے گھر میں جن ہے، دوسرا کہہ رہا بھوت ہے، تیسرا کہہ رہا آتما ہے، تیسرا کہہ رہا پریت ہے، چوتھا کہہ رہا ہے کہ کچھ اور ہے، کوئی کہہ رہا دھن ہے. بندہ پریشان ہے، کس کے پاس جائے؟ یہ کہہ رہے 10,000 کا خرچہ، وہ کہہ رہے 15,000 کا خرچہ، وہ کہہ رہے 20,000 کا خرچہ، وہ کہہ رہے کہ 5,000 کا خرچہ. بندہ پریشان ہے. ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جو دعا تعویذ کو آج ہم نے بدنام کر دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے دعا تعویذ کی ہے، ہمارے بزرگوں نے دعا تعویذ کی ہے. دعا تعویذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی چیز کے پڑھنے کی وجہ سے، دم کرنے کی وجہ سے، یا آپ نے کسی آیت و سورت پر عمل کیا ہے تو عمل کرنے کی وجہ سے آپ جو لکھ دیں تو اس کے بگڑے کام بن جائے، اور اس کے بدلے آپ کو 10,000 نہیں مانگنا ہے، بلکہ اگر آپ نے منہ کھولا تو یہ آپ کے لیے حرام ہو گیا ہے. اگر آپ نے دعا تعویذ کے لیے کسی سے کچھ مانگ لیا کہ بھائی اتنا میرا فکس ہے، اتنا لگے گا تمہیں، تو یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے دعا تعویذ کی ہے. کوئی آیا بخار ہے، بیمار ہے، تکلیف ہے، لکھ کر کے دے دیا، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. آرا بندہ پیسے لے کر، پیسے کی ضرورت نہیں، لیا کسی غریب کو کھلا دے، اس کی دعائیں لگیں گی، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور جب یہ حال ہوتا ہے نا، جب یہ حال ہوتا ہے تو مٹی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ کی بات، ایک شخص آیا کہ حضور میرے گھر میں بہت تکلیف ہے، کہ جا مٹی لے کر کے لائے، کل اللہ پڑھ کے دم کر لے جا گھر میں. گیا تو سونا تھا. کہ یہ حضرت کی بات تھی، اس کو دم کرنا تھا. پورا بھر کے لائے مٹی گھر میں پورا مٹی جمع کر لیا اور کل رات بھر پڑھتے رہے، مگر مٹی ہی رہی، سونا نہیں بنا. واپس حضرت کی بارگاہ میں، حضرت آپ نے قل ہو اللہ پڑھی تھی، سونا بن گیا تھا، میں نے ساری رات پڑھا، سونا نہیں بنا. تو کہا قل ہو اللہ تو پڑھ لو گے، لیکن وہ زبان کہاں سے لاؤ گے جس زبان سے ذکر الہی ہوا کرتی ہے. یہ جو تاثیر پیدا ہوتی ہے نا، لینے سے نہیں پیدا ہوتی، کسی غریب کی مدد کرنے سے پیدا ہوتی ہے. آج پیروں کے ذریعے سے
پیروں کے ذریعے سے مریدوں کا کام اتنا نہیں ہو رہا ہے، لیکن مریدوں کے ذریعے سے پیروں کا بنگلہ ضرور بن جا رہا ہے۔ مریدوں کے نذرانے سے پیروں کا بنگلہ ضرور بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا نزل من القرآن ما ہوا شفا، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ تمہارے لیے شفا ہے، یہ تمہارے لیے۔ اور ہم بھی اندھ بھکت لوگ ہیں، ہے نا؟ کیا ہے؟ نماز قرآن کہہ رہا ہے نجات کا ذریعہ ہے، نماز قرآن کہہ رہا ہے تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، قرآن حدیث کہہ رہی ہے تمہاری تمام تر الجھنوں کا، تمہارے تمام تر ٹینشنوں کا سمادھان ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے نماز تمہاری تمام تر ٹینشنوں کے لیے ایک بہترین علاج ہے، مگر ہم حضرت پریشان ہیں۔ قرآن کہہ رہا پریشان ہو یہاں آؤ، یہ یہاں چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے۔ یہ علاج مفت میں ہے۔ سرکاری دواخانہ 20 روپے میں کام ہوتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہاں انجیکشن بڑھیا والا نہیں ملتا، پرائیویٹ میں جاتا ہے آدمی، وہاں 20 روپے کے انجیکشن کو 20,000 دینا پڑے تو بندہ لیتا ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج حال یہ ہو گیا ہے دعا تعویذ کے نام پر، ہے نا، گھر کو مکان کو محفوظ کرنے کے نام پر، بچوں کی پڑھائی کے نام پر، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ آج حال یہ کہ ہمارے علماء کا، اللہ مجھے عقل دے، ہدایت دے، توفیق دے، اگر میں بھی اس راستے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے سے بچائے۔ لیکن قرآن نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، عدل والی بات کہو، انصاف والی بات کہو، اگر جو تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو جائے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ ہم کو اللہ نے علم دین سے نوازا، اور قرآن حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرٍ یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، دین کی سمجھ عطا کی، تو اب اس سمجھ کو اس بھلائی کو برائی میں تبدیل نہ کرو، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کرو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ انسان کا دوسرا طبقہ وہ ہے، انسان کا دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے پاس شریعت کا علم ہے، زبان ہے مگر دل نہیں ہے، شریعت کا علم ہے، ظاہر کا علم ہے، مگر عمل سے کوڑا ہے، عمل سے خالی ہے، عمل نہیں ہے اس کے پاس۔ حضور فرماتے ہیں یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ منافق قسم کے لوگ ہیں۔ آج پڑھے لکھے اگر آپ ہیں تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ مگر یہاں پر رک کر ایک اور بات علماء کے ساتھ ساتھ جانکاری ہے، آپ لوگوں کو بھی دین کی ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ابھی 2-3 دن پہلے دیوالی گئی، دیوالی پڑھے لکھے لوگ، جانکار لوگ، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ، ان کے گھر کے بچے پھلجھڑیاں اڑا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ہے نا، اور یہ لوگ واٹس ایپ میں زبردست طریقے سے مبارکباد دے رہے ہیں، پھولوں کا، چراغوں کا گلدستہ سجا کے فوٹو کے ساتھ اس میں نیچے احسن طریقے سے جو ہے مبارکباد دی جا رہی ہے۔ کیا دی جا رہی ہے؟ مبارکباد۔ بچے کہ وہ بچے کریں گے، وہ بچے کا کام ہے۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تمہیں دین کی سمجھ ہے، اور تمہاری اولادیں غیروں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، غیروں کے تیوہار کو اپنا رہی ہے۔ صرف نقش قدم پر چلنا نہیں، تیوہار کو اپنایا جا رہا ہے۔ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں حضرت، کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، جبکہ دیوالی اس کی مبارکباد دینا، اللہ اکبر، اگر اچھا سمجھ کر کے دیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟
मगर बच्चों को शुरुआत से ही, अभी छोटे हैं, अभी से ही समझाया ही जा रहा है, ये जो मना रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तुम भी क्या करो, इसलिए तो किया जा रहा है ना। आज अगर आपका बच्चा टीवी देख रहा है तो क्या बड़ा होकर टीवी नहीं देखेगा? आज अगर आपका बच्चा छोटे में मोबाइल यूज कर रहा है, बड़ा होकर नहीं करेगा? आज अगर आपने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी, यही तालीम दी, तो क्या बड़ा होकर के आपका बच्चा ये चीजें नहीं करेगा? हा? आज जो आप व्हाट्सएप के जरिए से मुबारकबाद दे रहे हो, क्या इससे आपके ईमान पर फर्क नहीं पड़ता? हा? मगर क्या, मैंने कहा ना, सब ने अपना अपना एक कोडवर्ड बना रखा है। ताजिर है, अलग कोडवर्ड है, हराम कमाओ लेकिन गरीबों को खिलाता हूं। सूद ले रहा है, गरीबों से नहीं लेता, अमीरों से लेता हूं। शौहर है, सरकार ने फरमाया है, क्या फरमाया है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करें। बीवी है, उसने पकड़ रखा है एक कोडवर्ड, क्या कि हुजूर ने फरमाया है तुम में बेहतर वो आदमी है जो अपनी औरतों के दरमियान अच्छा है। उलमा ने पकड़ रखा है कि मैं सारी रात सोता रहूं और तुम सारी रात नफले पढ़ता रहो तो भी आलिम तुमसे बेहतर है। इन्हीं कोडवर्डों की वजह से, इन्हीं चीजों को पकड़े रहने की वजह से जो अच्छाइयां हैं वो हमारे हाथ से निकल जा रही हैं और कौम हमारी कहां से कहां चली जा रही है। ये सारी बातें बयान करने का मकसद सिर्फ ये कि जितना इसमें हमारा हिस्सा है उतना ही आपका भी योगदान है। हमारा काम बताना है, आपका काम अमल पैरा होना है ना। हम समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, आप तक बयान करेंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस पर अमल करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क़यामत के मैदान में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी तो होनी है ना, पेशी तो होनी है ना। जब हाजिरी होगी, पेशी होगी, उस वक्त नहीं कह पाओगे कि मैं सुना नहीं था, समझा नहीं था, मेरे जहन में बात आई नहीं थी, मैं महफिल में नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं फला आदमी था, मुझे सब चलता था। ये सारी चीज़ें उस दिन काम आने वाली नहीं है। लिहाजा अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए, अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए, अपने अफ़आल को बेहतर बनाइए। नंबर 1 पर अकीदा है, अकीदा को दुरुस्त कीजिए। ये दिवाली, ये फला, इनके त्योहार, इन तमाम चीज़ों से आपको बचना है। आपका अकीदा ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत की जाए, इसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। जब हम कलमा पढ़ते ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो आपका अकीदा ये है। जब अकीदा ये है, अकीदा बिगड़ेगा तो फिर इंसान की सारी सिस्टम, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। नंबर 1 पर अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। नंबर 2, आमाल की इस्लाह करो। आपका अमल बताए कि आप मुसलमान हैं। आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी, आपका पहनावा, तर्ज तकल्लुम, आपका हुस्न इखलाक, हुस्न मुआशरत, ये बताए कि आप मुसलमान हैं। और अफ़आल बेहतर बनाइए। आप काम कौन सा कर रहे हैं? आपका काम कहीं जाहिलों वाला तो नहीं, आपका काम कहीं गैरों वाला तो नहीं, आपका काम मगरिबी तहजीब वाला तो नहीं। अपना अफ़आल बेहतर बनाइए, अपने काम को बेहतर बनाइए। ये 3 चीज़ अगर आपने बेहतर कर ली तो इंशाअल्लाह रहमान आप कामयाबो कामरा होकर के दुनिया से जाएंगे। ठीक है, गुफ्तगू में अगर कुछ गलती हो मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। रात एक ऐलान समाअत कर लें कि आज बाद नमाज इशा मोहल्ला बाबा नगर नूरानी मस्जिद के पास चहल्लुम के सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुफ़रान रज़ा साहब अज़हरी उनका खिताब होगा और साथ ही साथ ये हकीर फ़कीर भी शामिल रहेगा। सभी हज़रात से गुजारिश है कि शिरकत करें और सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम।